سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں کا میڈیا کے حضرات کا تمام کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ بڑی رسپیکٹ دی، ایون جب منسٹری سے تب بھی، اس کے بعد جب آپ کے جب بھی آیا ہوں آپ نے بڑا آنر کیا ہے اور آئی ایم گریٹفل. میں سفر تو میرا خیال ہے کافی سارے یہاں بھائی ان کو پتہ ہے کہ 27 سال کا میرا یہ سفر ہے. 96 میں جوائن کی تھی اور خرامہ یہاں تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جہاں تک پاسبل تھا پارٹی کے لیے کام بھی کیا اور ابھی تک کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے تک بھی میں ایکٹیولی کر رہا تھا. اس دوران مشکلات آبویسلی آئی ہیں ہم نے، بلکہ میرا خیال ہے خان صاحب کے بعد 2-4 لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پرچے ہوئے ہیں. میرے پہ بھی کوئی 8-9 دہشت گردی کے اور باقی بھی پرچے ہوئے ہیں. سیاسی پرچے ہیں، ان کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن بیسکلی میں تھوڑا میرا بیک گراؤنڈ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میری فیملی دادا اور سارے ہم بیسکلی فوجی ہیں اور میرا آرمی سے ظاہر ہے میرا خاندان ہے. میرے سسر بھی فوجی ہیں، دادا بھی، ان کے بھائی چاروں وہ بھی فوجی، مطلب فوجی فیملی ہے. پھر میری سر سید میں صدر سر سید میں جہاں میں MNA ہوں، وہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن گریجویشن کی اور وہاں بھی تقریباً آپ کو پتہ ہے سائڈ 90% وہ آتے ہیں جو فوجیوں کے بیٹے ہیں، وہ فوج میں ہیں سارے، میرے متعلق واسطہ بھی ہے. میں اس کے باوجود ساری ان چیزوں کے باوجود ظاہر ہے ہم چلتے رہے. لیکن یہ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں بڑا، مجھے ذاتی طور پہ پرٹرب کیا ہے، بڑا تکلیف دہ والا تھا، کیونکہ سارے جب آپ کے اپنے گھر کے لوگ، آپ کے دوست، اس ایک عظیم آدمی ہے جس میں میں بلکہ یہاں مینشن کر دوں کہ میرے دادا کے چھوٹے بھائی 1935 میں پری پارٹیشن وہ ہی گاٹ سارڈ آف آنر اور گولڈ میڈل بیفور پارٹیشن اور اونلی مسلم ٹو گیٹ سارڈ آف آنر دیئر. تو یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں اس فوج سے بڑی کلوزلی افیلیٹڈ بھی ہوں. تو میں یہ جب واقعہ ہیں دیکھیں کچھ بھی کر لیں، یہ جو سیاست میں پارٹیز آتی ہیں، ہم نے جب شروع کیا تو یہ سیاسی سفر تھا. یہ سیاست تھی ان لوگوں کے خلاف جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک سلسلے پہ جا رہے ہیں آگے، کرپشن تھا یا باقی معاملات تھے یا جو بھی تھا. میرا آپ نے کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی ہوگی کہ میں نے 27 ایئرز میں کبھی بھی اپنے فوج پاکستان یا کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی مجھے دکھا دے، یہ ابھی کوئی ایبرپٹ چیز نہیں ہے. میں نے 27 سال میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی اور میں بڑی کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا بلیف ہے کہ ہمارے ادارے ہم ان کو دیکھتے ہیں. ان کے میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو شہید ہوئے، ان کی فیملیز کو بھی دیکھا، تو میں نے کلوزلی کنیکٹڈ. تو یہ چیز جب یہ واقعہ ہوا تو وی ہیو ٹو ری تھنک کہ کیا ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اب اداروں کو بھی بیچ میں انوالو کر لینا ہے، اب سارا نظام کو انوالو کر لینا ہے. میں یہ نہیں مانتا. میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن جنرلی کیونکہ میں نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، میں تقریباً 1.5 مہینے سے گیا بھی نہیں. مطلب میں لاہور بھی میں نے کوئی میٹنگز نہیں اٹینڈ کی کیونکہ میری رائے کچھ اور ہے. میری رائے بڑی سادی ہے کہ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے اپنی فیلڈ میں، دیٹ از سیاست. سیاسی لوگوں کے خلاف آپ نے لے کے آنا ہے. جب ادارے انوالو ہو جائیں گے، دیکھیں عرب سپرنگ بھی آیا نا، تو سب سے پہلے افواج جو وہاں کی فوج تھیں ان کو ہٹ کیا گیا. یہ خطرناک کام ہے. ہماری بقا، پاکستان کی بقا جو ہے اللہ کے بعد، جو وہ جوان، وہ نوجوان، وہ آفیسرز جو کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں سرحد پہ، ابھی بھی آپ کی سرحد میں ابھی بھی روزانہ 3 سے 4 شہادتیں ہوتی ہیں. میں بھی تھوڑا میں زیادہ کروں لیکن ہو رہی ہیں. اور کون لوگ ہیں وہ، کون سا آپ سے اربوں روپے لیتے ہیں؟ کوئی 90 اذان ہو رہی ہے. میں 1 منٹ اگر اجازت دیں تو میں اس کو مئی کا واقعہ ہوا. اس میں آپ اگر دیکھیں گے میری فوٹیج بھی ہوگی کہ ہم وہاں گئے تھے چیئرمین صاحب سے ملنے، لیکن وہ ظاہر اندر نہیں جانے دیا، تو وہاں بھی میں نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ دی ہوئی. دیکھیں یہ میں بات کر رہا تھا یہ جو عرب سپرنگ ہوا اور یہاں پہ بہت سارے مشکلات آئیں. ہم ادارے ایک اسٹیٹ کا حصہ ہیں جو پرمننٹ ہوتے ہیں. جو پارٹیز ہیں اوبویسلی وہ آپ پارٹیز آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، پبلک اوپینین پہ آتی ہیں، پبلک اوپینین پہ جاتی ہیں. ہمیں موٹیویشن جو ہوتی ہے پبلک اوپینین سے لینی چاہیے رادر دین ہم ایک کوئی بڑا چیز کریٹ کر دیں،
کوئی بڑا مانسٹر کریٹ کر دیں کہ ہمیں پرابلم آ جائے. اداروں کے بغیر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ادارے امپورٹنٹ ہیں اور ظاہر ہیں امپورٹنٹ. تو ابھی جو ریسنٹلی میاں والی میں، حالانکہ میاں والی میں بھی انہوں نے میرا نام ڈال دیا ہے، اور میاں والی کے وہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ادھر باقی جتنی بھی دہشت گردی کے پرچے ہیں وہ بھی میرے پہ ہی ہوئے ہیں. یہاں پر البتہ دے ہیو بین کائنڈ، وہ نہیں ہوا. لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ جنرلی سو کہ جی ایچ کو والا واقعہ جو ہوا ہے اور جو لاہور کے کور کمانڈر کا واقعہ ہوا ہے، جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں، چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں، یا پاکستان کا ٹائٹل جن کے ساتھ ہے، چاہے وہ PIA پاکستان ریلوے، واٹ ایور اٹ از، وی نیڈ ٹو فوکس کہ ہمارا جو ڈومین ہے وہ سیاست ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کر اپنی سیاست کو کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ اور بہت ہی تکلیف دہ اور ہولناک چیز تھی. اس سے لوگوں کے جو ینگسٹرز ہیں پختہ ذہن نہیں ہوتے، وہ یہ چیز پھر ریپیٹڈلی ہوتی ہے. اور پاکستان دیکھیں آلریڈی بڑی کرائسس میں، تھینکس ٹو پی ڈی ایم غالباً ان کی مہربانیاں بھی اکنامک فرنٹ پہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا. اور ابھی ملک ابھی اس کے بعد اگر یہ بھی ہو رہا ہے، بارڈر پہ بھی اگر اتنی ہی لڑائی ہے اور خدا نخواستہ اندرون بھی ایسی لڑائی ہے، تو کون سیف ہے؟ ہم مشکل وقت میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ادارے جو ایک ایکوپڈ ہیں، جو ان چیزوں کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. ایون سو مچ سو کہ جب زلزلے آتے ہیں یا ایون ڈیمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں، ان میں ان کی پراپر انوالومنٹ ہوتی ہے. وہ اس میں باقاعدہ سپاہی بیچارے ہمارے آفیسر سپاہی جا کے ادھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں فرینکلی جو میری فیلنگز ہیں میں شاید ایکسپریس بھی نہ کر سکوں کہ ایک انتہائی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں نے جس سفر پہ 27 سال اپنے مکمل کیے، وہ ابرپٹلی یہ واقعات ہونے تھے، یہ معاملات ہونے تھے. اور مجھے سیاست سے میں PTI کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑا کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ آئے تو اس میں بھی اس لسٹ میں ہوں. آئی ڈونٹ لائک دیٹ. میں بلیو کرتا ہوں اس پہ، بلکہ فار شیور آئی نو اٹ الحمدللہ کہ پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں، ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے. ٹرو، بٹ ان اداروں نے آج تک آپ کی سرحد، آپ کے سارے بارڈرز جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تنخواہیں کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کسی افسر کی 80,000، دوسرے کی 90,000، سپاہی کی 40-45,000. کیا اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے؟ اس دور میں اتنے پیسوں کے لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے؟ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں ان کو، یہ ان کو ڈسکریج کرنا ہے. اب لڑائی لڑیں، میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑیں، پولیٹیکل لڑائی لڑیں، لیکن اداروں کے ساتھ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم یا کوئی پارٹی بھی یہ کام کرے. وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور وائلیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سالمیت پر، ملک کی بقا پر حملہ ہے. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے، آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ادارہ بنے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ادارہ نہیں. میں بھی 27 سال رہا ہوں، کوئی کہ پولیٹیکل پارٹی یہ ادارہ بنا دیا ہے، سسٹم ہے، الیکشن ہوں گے، فلاں آئے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر سمجھ آئے گی. ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے، سب ایکولی ان کی ویلیو ہوتی ہے. اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے، آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں PTI سے، اس کی ممبرشپ سے، بیسک ممبرشپ سے، اور اس جو عہدے میرے پاس ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. اور سیاست ایز اے ہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے. میں نے ریئلائز کیا اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی کہ میں سیاست کروں، کیونکہ کوئی ایسی مجھے بظاہر، میں نہیں کہتا کہ ہوگا جماعتوں میں کچھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
اتنے لمبے سفر کے بعد اگر میں اس نتیجے پہ پڑھوں تو مجھے اس کو مجھے فرملی اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سیاست جو ہے نہیں کرنی. اور انشاءاللہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے, جب خان صاحب میرے گھر آئے 96 میں تو میں پریکٹسنگ لائر تھا, میں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی تھی. امید کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو خدمت کر سکا, جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بھی لوگوں کی خدمت ہو سکی وہ کروں گا اپنی کیپیسٹی میں. تو میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ڈٹرمن ہو کے, اور بالکل سوالوں کے جواب آپ کو تسلی دوں گا. کوئی مینج کرے گا نزدیک سے چلے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, پہلے تو سوال تھوڑا سا آپ نے وہ ٹوسٹ کر دیا نا, اس طرح نہیں ہے. میرے پہ جو مقدمے ہیں میں کہ سب کی بیل لے چکا ہوں, آج صبح بھی بیل ہم سب نے لی ہے, سب میرے ساتھ ہیں. جب ان کی بیل ہوتی ہے میری بیل ہو جاتی ہے. مقدمات میں لائر ہوں, مجھے مقدمات کی حیثیت کا پتہ ہے. یہ سیاسی مقدمات ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہونا. اٹس ناٹ دیٹ. آپ اپنا بلیف ایک بندہ مظہر صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں سیاسی میدان میں سیاسی لڑائی لڑنی چاہیے, ہمیں اداروں کو سیاست میں ملوث نہیں کیا جانا چاہیے. سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کو سیاست سے الگ کرنے کا اعلان کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اعلان پہ اس کی لیفٹیننٹ اسپرٹ عمل ہو رہا ہے؟ کیا آج پاکستان میں فوج جو ہے اس کا سیاست میں کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, جب آپ ان کے دروازے پہ پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں تو رول آٹومیٹکلی بن جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رول نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ ہمیں بھی احتیاط سے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں گزارش کروں گا, ہم نے یہ سیکھنا ہے ٹو کو ایگزسٹ. نہ ہم پی ڈی ایم کو, نہ پی ڈی ایم ہمیں, نہ فوج کو. ہم کسی کو جا کے دریا میں نہیں بٹ کر سکتے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. جو بھی اس پاکستان کا باشندہ ہے وہ سب لوئل ہیں, یہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ بڑی سمپل بات ہے. جو لیڈرشپ ہے پارٹیز کی, میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز لیڈر کا کام ہے پیشنس, پیشنٹلی آپ اس کو ہینڈل کریں پلیز. سب سے کہوں گا ایک بندے کو آپ نے سوچ کیا ہے, اور اگر تحریک انصاف کی قیادت آپ سے معاملات بہتر ہوتے ہیں دوبارہ رابطہ کرے گی تو آپ کی چوائس کیا ہوگی آئندہ کسی اور؟ دیکھیں میں ایک جواب دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 27 سال میرا ریکارڈ چیک کریے گا کہ میں نے نہ اس طرح انوالو نہ ہوں گا, اور اگر ہو بھی جاتی ہے گڈ لک ٹو دیم. اللہ کرے آ کے اگلی بار اور بہتر کام کریں, بٹ وداؤٹ آئی وونٹ بی دیئر ود دیم. جاوید شہزاد صاحب اپنا تعارف کروا کے دوست پھر سوال کریں. ایک بار جاوید شہزاد صاحب میں جو سوال ہے وہ کر دوں. ایک منٹ صاحب پلیز. آپ کا کوئی ویزا بھی لگا ہوا ہے, بیرون ملک جانے کا بھی کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جی, آنے سے پہلے عمران خان سے کوئی رابطہ ہوا, ٹیلی فونک کمیونیکیشن ہوئی؟ اچھا جی, میری گزارش سنیں. میں ویسے ای سی ایل پہ ہوں, میرے دوست نے حماقتی کی ہے, ویسے آئی ایم اسٹل آن ای سی ایل, اور میں نے میری زندگی میں باہر ایک ٹکے کی میں یہاں پہ سب کو, اس موجودہ حکومت کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہوں, اور جو اور حضرات ہیں ان کو بھی, کہ یار تم میرا بایو ڈیٹا چیک کر لو کہ میری کیا سٹیٹس ہے. یہاں کا اسلام آباد میں میرا گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے, لیکن ہمارے وہاں سے آپ چیک کریں, ساری فیملی چیک کریں. اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوئی ٹکے کی چیز باہر نہیں ہے, اور ویزا بھیجا تھا لوگ جو محبت تھوڑے بہت کرتے ہیں ان کی خواہش تھی, لیکن میں ای سی ایل پہ. شیرازی پہلے کہہ چکا ہوں. شیرازی آپ نے کہا کہ افواج کے املاک پہ حملہ ہوا تو میں سیاست کو, جماعت کو چھوڑ رہا ہوں. کیا آپ کو سب سے پہلے تو میں اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے حملہ ہوا تبھی آپ اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں؟ ساتھ یہ کہ پارلیمانی رازداریوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ آپ اس لیے جماعت سے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے پہ کرپشن کیسز تھے, آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ پہ کیسز بن جائیں گے, جماعت چھوڑ دیں, اور آپ نے اس لیے. میں آپ کے جواب دوں. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2 سال پہلے جو کھاتا کھلا تھا وہ 2 سال پہلے وہ کلوز ہو گیا ہے, وہ کلیئر ہو گیا. آپ کے لیے جسٹ فار یور انفارمیشن, مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے, اور مجھ پہ پریشر ہوتا تو میں کہیں جاتا.
میں نے تو پالیٹکس کی بات کیا ہے. میں نے 27 سال میں اپنے بیٹے ہیں تینوں کو کبھی مجھے میرے حوالے سے کسی بیٹے کو دیکھا ایکٹیو؟ میں بلیو ہی نہیں کرتا یہ جو ماروسی سیاست ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. مجھے تو یہ میری سیٹ تو تیار ہے. اگر میں نہ چھوڑتا, تھوڑا تکلیف برداشت کرتا, تو میں تو پھر ایم این اے بن جاتا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. دیکھیے میرا یقین یہ ہے کہ اس ساری بگدڑ میں کوئی پوچھتا ہے کہ بگدڑ میں کتنے لوگ مرے ہیں, کون مرا ہے, کیسے مرا ہے. یہ بگدڑ جو ہے نا ہمیں یہ روکنی پڑے گی. ہر سیاسی طاقت کو اس کو روکنا پڑے گا. خدا رہا اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے ہم مسئلہ کریٹ کر دیں. عامر قائم صاحب بڑا اچھا آپ کا تعلق رہا ہے خان صاحب کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے بڑے کلوز بھی رہے ہیں, اور آبویسلی آپ جن حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو کیا اب کوئی مشورہ دیں گے عمران خان کو کہ, اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی دل برداشتہ ہیں کہ پرانے لوگوں کے مشوروں کو اس طرح یہاں پارٹی میں ویلیو نہیں دی جاتی جس طرح دی جانی چاہیے. تو وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ان سے اس طرح کی چیزیں کروا رہے ہیں؟ یہ بھی تھوڑا دیکھیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, پتا تو بہت کچھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ کچھ لوگ, چند دو لوگ ذرا ایگریسو ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہ لائلٹی پہ کسی کی شک نہیں کرتا, ایگریسو ہے, لیکن ہم نہیں ہیں. ہم نے 27 سال وہ کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا تو شاید بچور ہوتے ہیں, ہم ہو گئے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ لیڈر جو ہوتے ہیں نا, جو ہے خان صاحب, کوئی شک نہیں ہے, ہی تو موسٹ پاپولر پرسن. تھوڑا سا میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے نہیں ملا, کیونکہ میں ملتا تو شاید میں موم ہو جاتا پھر. لیکن میں نے جان چھڑائی ہے ان دا سینس, ایک تو میرا آپ کو پتا ہے آرمی سے بہت ریلیشن شپ ہے, ان دا سینس یہ کہ میری پڑھائی وہاں ہے, میرے ساتھ رہنا, کھانا پینا ان کے ساتھ ہے, میری فیملی ہے, دادا میرے فوجی ہیں, سب ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم بولنے میں بڑی حکمت ہے, اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ لوگ ہیں, آپ کی طاقت ہے, کوئی شک ہی نہیں. لیکن ایڈوائس جو ہے نا, بڑے چند لوگوں کو لیا کریں جو چھانٹی کی ہوئے ہیں آپ نے, جو نا آزمائے ہوئے ہیں آپ نے, چاہے وہ 20 سال سے ہیں, کوئی 25 سال سے ہیں, وہ 30 سال سے ہیں. میں سمجھتا ہوں, مطلب میں ناقص رائے کہہ رہا ہوں, میرا نہ قد خان صاحب اتنا ہے, بلکہ بہت ہی چھوٹا ہوں, نہ میرا اتنا وہ وزن ہے, ٹھیک ہے, میرا اس کو نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہماری جو طاقت ہے نا, وہ ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں, میں انہیں ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے ہر صورت. راٹھور صاحب کو پاکستان تحریک انصاف میں, اور آپ اسپیشل سیٹس پہ بھی کچھ خواتین کو اپنی لاپی میں سے لے کے آئے تھے, تو اب آپ سیاست چھوڑ رہے ہیں, تو وہ خواتین جو آپ کی وجہ سے ایم ایل اے بنی, کیا وہ بھی سیاست چھوڑ نہیں جائیں, یا وہ بھی پارٹی؟ دیکھیں میں اس لیے آج بیٹھا ہوں کہ یہ تاثر ہی نہ جائے. بٹھا تو میں بھی 5 ساتھ لیتا. دیکھیں میں پارٹی کے خلاف نہیں جا رہا, پارٹی کو ایڈوائز کر رہا ہوں, اسی لیے اکیلا بیٹھا ہوں یہاں کے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں میرے بھائی ہیں, میں آپ کو بتاؤں لائلٹی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے. کبھی ان کو فورس نہیں کروں گا, کبھی ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ آئیں یا جائیں. یہ ان کی میری ذات مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے آگے ایک قدم چلوں. میں بلیو نہیں کرتا, بلکہ نوئنگلی میں بلیو اسے نہیں کرتا. سر ایک آپ نے تحریک انصاف چھوڑ دی, پہلے پی ٹی آئی بھی سیاست چھوڑ دی, آپ کیا سیاست چھوڑ رہے ہیں, سارے تحریک انصاف کو سمجھ رہے ہیں, کس کو ذمہ دار؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو اپرچونٹی بھی نہیں دیتے. ہماری غلطی دیکھیں, ہم ٹریگر نہیں کرتے. میرا بلیو ہے کہ اس میں مجھے نہیں پتا, دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے کون ہوں بتانے والا کہ کون تھا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ماحول بن گیا تھا نا, وہ خطرناک تھا. دیکھیں آپ جو مرضی کہہ لیں, جتنا مرضی آپ اختلاف کر لیں, لیکن ایک دفعہ آپ کا ہاتھا پائی ہوتی ہے نا, جیسے بھی ہو جائے, کوئی آپ کے ساتھ جو 4 کھڑے ہوئے بندے شروع ہو جاتے مارنا, یہ تو آپ کو پتہ ہے لڑائی میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو آئی بلیو کہ ہمیں بہت ایز اے لیڈر اور ایز اے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاپولر لیڈر, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے خود مینیج کرنی. آپ کا سوال انہوں نے لے لیا, آپ دوبارہ لے لیجیے گا. ان کو دیکھیں میں نے آپ کو گزارش کی کہ آپ ذرا ریکارڈ چیک کر لیں, میرا پورا ریکارڈ پلیز چیک کریے گا. میں بڑی کانفیڈنٹلی یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے. میں نے 2 مہینے ہو گئے ہیں, میں وہاں نہیں گیا, آپ جا کے چیک کریں. میں سنتے لیں,
آپ نے جواب دینا ہے تو پھر آپ دے دیں, لیکن مجھے اگر دینے دیں تو میں گزارش ہے, میری گزارش سمپل ہے کہ میں بلیو نہیں کرتا یہ آپ کو یہ آ کے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں اسی لیے کہ میں آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. اچھا سر مزید میں نے بھی کرنا ہے, لوگ چھوڑ رہے ہیں جس طرح آپ کو میں نے آنیسٹلی کسی سے رابطہ نہیں کیا, نہ میں کسی کو کہا ہے کوئی چھوڑ رہا ہے یا نہیں چھوڑا. دیکھیں وہ ہر پولیٹیشین نے اپنا ٹائم لگایا تھا, میں نے سیکریفائز کیا 27 ایئرز میں نے کر دیا, میں نے حلفاً کسی سے بات نہیں کی. اگر کوئی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا اس کا ایشو ہے, میرا نہیں ہے. عامر بھائی یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو پہ جب اٹیک ہوا, واسق قیوم, صداقت عباسی, یہ جی ایچ کیو کے چوک پہ کراؤڈ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے, اس طرح کے امیچور پولیٹیشینز یا لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کیوں اس حوالے سے ان کو نکالنے کے حوالے سے یا اس پر کیوں کارروائی نہیں کرتے؟ دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میرا تو کہا آپ کو کہ آئی ایم ناٹ ایکٹیو سنس پرابلی 2 months, تو میری صرف یہ ایک گزارش تھی کہ یہ جو ہوا نہ میں نے فزیکلی جو تصویریں آئی ہیں وہی میں نے دیکھی. اب تو میں ایکس پی ٹی آئی ہو گیا ہوں تو مجھے اس کا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. بڑا ضروری سوال سمجھتا ہوں, تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوف دلا کر, ڈر دلا کر کہ ان کے کاروبار چھین لیے جائیں گے, یہ کر, اور آج آپ بھی خوفزدہ نظر آ رہے ہیں. کیا آپ کو بھی خوفزدہ کیا؟ آپ کو لگ رہا ہے میں خوفزدہ ہوں؟ کیسے؟ میں پانی پی رہا ہوں یا میں بیہوش پڑا ہوں یا کیا ہے؟ اور اللہ کے بندے میں نے کہا میرا تو تعلق ایسا ہے کہ میں دیکھیں یہ خوف سے زیادہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں, خوف نہیں مضبوط ہوتا. جو پیچھے وہ پیچھے سے جی جی بس آج کے بعد آپ لے لیں. 9 مئی کے بعد آپ کا ضمیر چاپ کیا ہے اور آپ نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا, آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف اچھا میں نے تو 4 دفعہ یہ بات کیا ہے کہ میں 2 مہینے سے باہر نہیں گیا, آپ 9 تاریخ کی جگانے کی بات کریں تو ریئیکشن میری 9 تو میں نے کہا میرے حساب سے اٹ واز اے سیڈ ڈے, ایک سیڈ ڈے تھا, ایک تکلیف کا دن تھا, تو میں تو 2-1.5 مہینے سے گیا ہی نا, تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں. میں نے جی آپ کیا سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف کے انتخابات میں جب حملے ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا؟ دیکھیں اللہ کرے, میں چاہتا ہوں کہ تمام دیکھیں امپورٹنٹ ہے سیاسی جماعتیں, ویری امپورٹنٹ, تحریک جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کا رول ہے. صرف یہ کریں کہ اپنے جو انہوں نے دروازے مکفل کر لیے ہیں نا, خدا را یہ کھڑکیاں دروازے کھولیں ایک دوسرے کے لیے اور بیٹھیں, یہ اداروں کی طرف بھاگنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور بیٹھ کے ڈائلاگ کے تھرو مسئلہ حل کریں.